हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान साहब। अल्लाह इस महफिल कबूल फरमा ले। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना है? उसके दरबार में एक साहब आ गए, बोले अय बादशाह सलामत। बोले क्या करने आए हो? बोले मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। कहीं बांध दीजिए भैया। अच्छा, बोले काम क्या है? तो उसने कहा कि मैं बहरूपिया हूँ। क्या हूँ मैं? समझ रहे हैं? नहीं, ठीक है भैया, ठीक है शुभरती भाई, बहुत अच्छा। बस 2-4 मिनट के बाद बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आपके लिए शीरनी वगैरह भी आ गई है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह तो कह दो भाई। भाई खाने पीने का माकूल इंतज़ाम है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो भी काम हुआ है उसमें सबसे बड़ा काम वो था जो लंगर हुआ है। बहुत बड़ा काम है लंगर का। जिसके दरवाजे पर लोग खाते हैं, कभी उसकी नस्लें भूखी नहीं रहती। कभी आऊँगा तो खाने पीने के हवाले से बात करूँगा इंशाल्लाह। टाइम ख़त्म है, गर्मी लग रही है, मेरे भाई बैठे हुए, सबकी जिम्मेदारियाँ 2-3 मिनट की सुन ले। औरंगज़ेब आलमगीर से एक बहरूपिया ने कहा, ऐ औरंगज़ेब आलमगीर, मैं बहुत बड़ा बहरूपिया हूँ, रूप बदलने का हुनर जानता हूँ। कभी पीर बन जाता हूँ, कभी साधु बन जाता हूँ, कभी बूढ़ा बन जाता हूँ, कभी नौजवान जादूगर बन जाता हूँ। और मैं अगर बन जाऊँ तो आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। तो बादशाह ने कहा पहचान लूँगा। कहा अगर नहीं पहचान पाए तो? बादशाह ने कहा मैं तुझे इनाम दूंगा। वो बहरूपिया चला गया। उसने रूप बदल करके औरंगज़ेब के दरबार में बैठा हुआ था। औरंगज़ेब ने कहा ओ तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो। जब उसकी बारी आई तो औरंगज़ेब ने उसे देखा, फरमाया ओ तुम तो वही बहरूपिया हो। वो खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह सलामत, पहचान लिया, एक मौका और दे दीजिए। कहा जाओ। फिर वो चला गया। अपना दूसरे अंदाज में उसने अपना रूप बदला, सुने मुस्कुराते हुए, और बिल्कुल नए ढांचे में उसने अपना होलिया बदल के आके बैठ गया। फिर बादशाह ने कहा तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला। जब उसे देखा गौर से तो बादशाह ने कहा ओफो तुम तो वही बहरूपिया हो। फिर पहचान लिया। तो अब इसके बाद उसने कहा हुजूर हाथ जोड़ता हूँ, मेरी किस्मत में शायद इनाम नहीं है, लेकिन एक मौका मुझे, लास्ट चांस और दे दें। अगर आपके यहाँ मैं अब की आया और आप मुझे नहीं पहचान पाए तो ख़जाने से मुझे पैसा दीजिएगा ढेर, और पहचान लेंगे तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगा। बोले जाओ। अपने उस्ताद के पास चला गया। उसने कहा मुझे ऐसे रूप में ढाल दो कि बादशाह न पहचान पाए। उसने कहा बेटा मैं तुझे ऐसे बना दूंगा कि तुम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। 2-3 महीने की मेहनत के बाद उसने अपने उस शागिर्द को, चेले को ऐसा बना सजा के तब्दील कर दिया, उसने शीशे में, आईने में अपने आप को न पहचान पाया। और जब बादशाह औरंगज़ेब के दरबार में आया ना, तो औरंगज़ेब ने उसे फिर पहचान लिया। जब पहचान लिया तो उसकी दाल गली नहीं, वो निकल के आ गया। बोले हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, जाने दीजिए, मेरी किस्मत में आपके ख़जाने की रकम नहीं थी, मुझे जाने दीजिए। ये कह के वो बहरूपिया जोकर वहाँ से चला आया। बात ही ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हैदराबाद शहर के करीब में सरकार यूसुफ़ैन की मदा शरीफ है, करीब में एयरपोर्ट है, और करीब में सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के खलीफा शेख शरफ अब्दाल पहाड़ी वाले बाबा लेटे हुए हैं। वहीं पर एक गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला बड़ा मशहूर किला है। उस किले पर औरंगज़ेब ने अटैक किया और उसकी फ़ौज जंग जीत न पाई, तो खुद औरंगज़ेब को दिल्ली से हैदराबाद जाना पड़ा। और जब दिल्ली से हैदराबाद औरंगज़ेब आलमगीर पहुंचा तो उसने भी उस पर हमला किया, लेकिन जीत न पाया। तो किसी ने कहा अय औरंगज़ेब। कहा क्या? कहा कि तुम इस पहाड़ी पर देख रहे हो, एक ऊपर गुफा है। बोले हाँ, एक गुफा है, एक कमरा है। बोले उस कमरे में एक अल्लाह का वली रहता है जो हर वक्त तस्बीह लेके अल्लाह 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 करता रहता है। तुम इस किले पर इतने दिनों से हमला कर रहे हो, करवा रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो। सुनो, जब तक इस पहाड़ी पे रहने वाला शाबान भाई, जब तक वो दरवेश दुआ नहीं करेगा तुम जंग जीत नहीं सकते। इस इलाके में उसी की चलेगी, ये सर्कल उसी का है, ये कैंपस उसी का है, ये बेल्ट उसी अल्लाह वाले का है। जब तक वो दुआ नहीं करेगा तुम्हारी
جیت نہیں ہوگی، تمہارا جھنڈا نہیں لگے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا چلو اس بزرگ سے ملتے ہیں۔ وہ دوڑ کر کے چڑھتے ہوئے گئے پہاڑی پر، گفا میں جا کے دیکھا تو کچھ ٹوٹے پھوٹے سامان پڑے تھے، برتن وغیرہ، اور کچھ بستر پڑے تھے پھٹے پرانے۔ ایک درویش، مونچھ بڑی بڑی، داڑھی بڑی بڑی، زلفیں اور پھٹے پرانے لباس میں، ایک تسبیح لے کے اللہ اللہ اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ چوما، کہا حضور دعا کر دیں اس قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا جائے۔ اس بزرگ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہا جاؤ اللہ کامیاب کرے گا۔ اورنگزیب نکل کے آئے، قلعے پر حملہ کیا اور جنگ جیت گئے۔ قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرا گیا۔ اسلامی جھنڈا لہرایا تو آپ نے کمانڈر ان چیف کو، سی او کو، کوتوال کو، ایس ڈی ایم کو، ڈی ایم کو، آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، آئی ایس کو، آئی پی ایس کو، سب کو سیٹ کر دیا۔ وہاں جو سسٹم ہوتا ہے سب کو نیوکت کر دیا، اور نیوکت کرنے کے بعد کہا میں دلی جا رہا ہوں، میں دلی جا رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا اے بادشاہ سلامت، ارے جس اللہ کے ولی کی دعا سے جنگ جیتے ہو اس کا شکریہ تو ادا کر لو، اس کا شکر تو ادا کر لو، ذرا سا جا کر کے اس سے مل تو لو، اس کی دعا سے جنگ جیتی۔ فرمایا تم نے صحیح کہا۔ اورنگزیب نے فروٹ لیے، میوہ لیے، بہت سارے ساز و سامان لے کے، پیسے لے کے اس درویش کے پاس پھر اوپر اس کی گفا میں گئے۔ وہ تسبیح لے کے کیا کر رہا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ اللہ۔ آپ نے جا کے سلام کیا، اس درویش نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے خیریت پوچھی۔ تو بادشاہ نے کہا حضور آپ کی دعا سے جنگ جیت گیا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ تحفے تحائف میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اب تک میں بول رہا تھا آپ خاموش تھے، اب آپ بولیے گا میں خاموش رہوں گا۔ جیسے اتنے گفٹ کے پیک اورنگزیب عالمگیر نے اس درویش کو دیے، درویش نے کہا اے اورنگزیب عالمگیر، فرمایا جی حضور بتائیں۔ تو اس فقیر نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو اورنگزیب نے کہا میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو اس فقیر نے کہا اے اورنگزیب میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اتنا سنا تو اورنگزیب کھڑے ہو گئے، تو وہی بہروپیہ ہے، میرے دربار میں 3 مرتبے بھگایا گیا اور آج تیری دعا سے مجھے اللہ جنگ میں کامیابی عطا فرما رہا ہے، یہ بتا یہ پانسا کیسے پلٹا، یہ پانسا کیسے پلٹا؟ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ میں نے بڑی محنت کر کے روپ بدلنے کی ٹیکنک سیکھی تھی، یہ ہنر سیکھا تھا، لیکن ہنر میرا کام نہ آیا، کسی کام نہ آیا۔ میں واپس آ گیا دلی، میں نے سوچا کہ بادشاہ کو بہکا نہ پایا، اب بادشاہ کی پبلک کو، رعایا کو، لوگوں کو بہکاؤں تو کہاں جاؤں؟ قریب میں رہتا دلی، ہاپوڑ، غازی آباد، نوئیڈا میں تو آپ کبھی نہ کبھی جان جاتے مجھے۔ میں آ گیا حیدرآباد، اس پہاڑی پر آ گیا۔ میری نیت یہ تھی میں ٹیڑھی میڑھی لاٹھی خرید لوں، بڑے بڑے بال رکھ لوں، موٹی تسبیح رکھ لوں، اور پھٹے پرانے کپڑے رکھ لوں، اور لال پیلے میرے رومال ہوں، اور پھر میں بیٹھ کر کے اسی پہاڑی کی گفا پہ اللہ 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 کروں گا۔ بھیڑ بکری چرانے والے میرے پاس آئیں گے، وہ سمجھیں گے بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، جو کھانا وہ لے کے آئیں گے مجھے کھلائیں گے، دعا کے لیے کہیں گے دعا کرتا رہوں گا، اندھی کبھی لگ گئی قبول بھی ہو گئی تو پھر وہ مجھے اپنے گھر لے کے جائیں گے، پھر مجھے میرے مرید ہو جائیں گے، پھر ہٹو بچوں کے نعرے لگیں گے، میری جے جے کار ہوگی، پورا علاقہ میری مٹھی میں ہوگا، میں ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا پھر کیا ہوا؟ اب جواب سنیے آپ ایک ہی جملے میں، اور کوئی خاموش نہ رہے۔ کہا پھر کیسے پانسا پلٹا؟ وہ کہتا اے اورنگزیب بس میں کیا بتاؤں، میں اس گفے میں آ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، کیا بتاؤں، نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، نقل کرتے کرتے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جزاک کیا کہا؟ نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔
اصل غالب آ گیا. سن اب میں اس پائیدان پر آ گیا ہوں. یہ جو تو نے مجھے سامنے چاندی سکے کے پیسے لے کے آئے ہیں, اگر ٹھوکر مار دوں تو پہاڑ کے سارے پتھر سونے کے ہو جائیں. اب مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے دنیا پیدا کرنے والا پروردگار عالم مل گیا ہے. لے جا اپنی سلطنت کو. یہ میرے کس کام کی ہے؟ اللہ اللہ کرتے ہوئے مجھے اللہ مل گیا. نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا. ذرا سوچو کہ یہی اصل کا پاکیزہ فیض اگر آپ کو مل گیا تو راہ چلتے ہوئے آپ گزر جائیں گے, لیکن آپ نے تو صرف اللہ اللہ ہی کہا ہوگا. لیکن جس دروازے سے گزرے ہوں گے اس کے گھر کی بچیاں اگر بیمار ہوں گی نا, اللہ اس نام کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما دے. سمجھ رہے ہیں کیا کہتا ہے قرآن؟ الا بذکر اللہ, خبردار اللہ کے ذکر ہی میں تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو سکون ملنے والا, تمہارے دلوں کو سکون ملے گا, ہارٹ کو سکون انشاءاللہ. پھر سے کوئی ایک لگائے نعرہ. ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ اپنے مبارک نام کے فیض سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. شبراتی بھائی کے گھر کی زیب و زینت کے موقع پر ان کے والد کی روح کی مغفرت کے لیے ان کے گھر کے لوگوں نے ہدیہ تشکر کے طور پر یہ مجلس سجائی ہے. کاش یہ روایت عمران بھائی اتنی عام ہو جائے کہ جب لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوں تو ایسے ہی میلاد کی محفل سجائیں جیسے یہاں سجی ہے, جیسے میرے بھائیوں کے دروازوں پہ سجتی ہے. ہر خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کریں, اس کے حبیب کو یاد کریں. انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے. کھڑے ہو جائیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ سلام پیش کریں. انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی جلد ملاقات ہوگی.